السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی بھی اختصاصی شعبے سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ ہم سوالات رکھتے ہیں، اور تاکہ جذبہ بڑے ایسے لوگوں کو جنہوں نے بڑا بڑا کام کیا ہے اور رہنمائی کا فرض انجام دیا ہے، تاریخ کے حوالوں سے بات کی ہے۔ اس حوالے سے آج ہماری یہاں ایک موقع ہمیں ملا ہے کہ ہم ایک ایسے مہمان کو مدعو کریں جن کا نام تو عثمان داموہی ہے، لیکن ان کے کئی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جس کو یہاں اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے ہم، اور ہم ان سے کچھ پوچھیں گے بھی کہ اتنا بڑا اتنا وقی جو آپ نے کام کیا ہے وہ کن بنیادوں پہ کیا ہے؟ آپ کو حوصلہ بھی چاہیے تھا، وہ تھا آپ کے پاس، اور آپ کے پاس سامان تو مالیات میں تو آپ کمزور ہیں، تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ جی شکریہ۔ پہلے تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں عثمان داموہی صاحب، اور دوسری یہ کہ آپ نے لکھنے کو اپنا چلن بنا لیا ہے، گویا کہ آپ بچپن سے ہی لکھتے رہیں، جب شوق رہا یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد آپ ڈیبیٹر بھی رہیں، اور مختلف حوالوں سے جب آپ نے لکھے ہیں تو آخری میں آپ نے شاعری بھی کی ہے، اس میں حمد بھی ہے، نعتیں بھی ہیں، اور قومی ترانے جیسے ہیں، قومی نظمیں ہیں، اس میں بہت کچھ ہے۔ اور یہ آپ کی کتاب ہے جس کو جو ہے ہم تذکرہ کریں گے، کراچی تاریخ کے آئینے میں۔ جی یہ اردو میں آپ نے کتاب لکھی ہے، جی اس کا پس منظر آپ بتائیں گے اور کتنے صفحے کی یہ بھی بتا دیں گے؟ ایک ضخیم کام کیا ہے آپ نے۔ جی ہاں، یہ کتاب جو ہے کوئی 850 صفحے پر محیط ہے، اور اس کتاب میں دراصل کراچی کی مکمل تاریخ ہے، لیکن وہ تاریخ ایسی ہے کہ پری ہسٹورک ڈیٹ سے لے کے، یعنی قدیم زمانے میں نے کراچی کو تلاش کیا ہے، وہاں سے لے کے اور 1947 تک، 14 اگست 1947 تک کا اس میں کراچی کی مکمل تاریخ موجود ہے۔ تمام واقعات، حالات جو یہاں پر افراد رہے، مشہور شخصیات ہیں، تحریک پاکستان کا پورا ذکر ہے، ریشمی رومال کا اس میں بھی، یعنی جو بر صغیر میں تحریک چلتی رہیں وہ کراچی سے باہر نہیں تھی، کراچی میں بھی ان کا اثر تھا، اور کراچی کے لوگوں نے بھی اس میں برابر حصہ لیا، اور ان تحریکوں کو مطلب کامیاب بنانے میں کراچی والوں کا بڑا حصہ ہے۔ تو اس طرح سے کراچی والوں سے کیا مراد ہے اس وقت؟ کراچی والوں سے مراد یہ کہ کراچی تاریخ کا حوالہ تو آپ پہلے سے، پاکستان کی آزادی سے پہلے سے آپ کراچی کو کے حوالے سے لکھا ہے آپ نے۔ جی ہاں بالکل، یعنی آزادی کے پہلے جو کچھ بھی کراچی کے حالات تھے، واقعات تھے، تحریک پاکستان میں جن لوگوں نے حصہ لیا، تحریک پاکستان کیسی چلی، مسلم لیگ کا کیا یہاں پر کردار رہا، اور مسلم لیگ کو کیسے منظم کیا گیا، مسلم لیگ کو آگے بڑھانے والے لیڈر کون تھے۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، یہ کہ یہ تو آپ نے یہ تاریخ کے حوالوں سے یہ ایک آئینہ رکھ دیا، ایک میرر رکھ دیا، جس کو آپ نے انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ شائع کیا ہے، وہ بھی بڑی وقی اور ضخیم کتاب ہے، لیکن یہ جو تاریخی حوالے آپ نے دیے ہیں اس میں المیے بھی بہت ہوئے، سانحات بھی ہوئے، اس کا بھی کوئی تذکرہ ہے؟ جی ہاں بالکل، سانحات بھی ہیں، تو آزادی کی خوشیاں بھی ہیں، کچھ کامیابیاں بھی ہیں اس شہر کے لوگوں کی، کہ اس شہر کو سب سے بڑا اعزاز یہ حاصل ہے کہ سب سے پہلے جو یعنی بر صغیر میں جو میونسپل کارپوریشن قائم ہوئی یا میونسپلٹی قائم ہوئی وہ کراچی میں قائم ہوئی۔ سب سے پہلے بر صغیر تو بہت بڑا یعنی ایک ملک تھا۔ سے یاد آیا کچھ اور کتابیں بھی ہیں جس میں بھی یہ تذکرہ کیا گیا ہے؟ یہ تذکرہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی کتاب سے جو ہے وہ لیا گیا ہو اور چھاپا گیا ہو؟ اب آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی اور بڑی اچھی بات کہی ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں جناب کہ ہماری کتاب کے آنے سے پہلے آپ کو کوئی اردو میں کتاب نہیں ملے گی کراچی کی تاریخ پہ یا کراچی کے اوپر۔ کب آئی آپ کی کتاب؟ کوئی ایک چھوٹی سی کتاب البتہ کتابچہ موجود تھا، جو کہ وہ کراچی کو معلومات کو تھوڑی سی ہسٹری وغیرہ موجود تھی، لیکن مکمل کہیں نہیں ملتی تھی۔ اور میری کتاب کے چھپنے کے بعد آپ کو بتاؤں کہ کوئی تقریباً 25 کتابیں اب کراچی پر آ چکی۔ چربا؟ جی ہاں، اب لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں۔ سرکا چربا؟ میں آپ کو بتاؤں، میں اس سلسلے میں ایک مقتدر شخصیت کا بھی نام لوں گا،
اختر جوناگڑھی کا نام کون نہیں جانتا؟ جی جی. اور ان کی بیوی رئیس فاطمہ کو بھی لوگ جانتے ہیں. سب یہ تو بہترین یہ تو یہاں کے مقامی لوگ ہیں نا, یہ تو اس سے پہلے جوناگڑھ سے تو وہ آئے تھے, لیکن آزادی میں بھی ان کا حصہ رہا ہے, اور بعد از آزادی میں ان کا ابھی تک کوئی کردار اس خاندان کا چلا آ رہا ہے. یہ مختلف خاندان ہیں, آپ کو بتائیں یہاں سندھ کے قدیمی کوئی ایک نہیں مختلف خاندان ہیں جنہوں نے کہ تحریک آزادی میں بڑا زبردست حصہ لیا ہے. تو جیسے غلام حسین ہدایت اللہ بڑا مشہور نام ہے, یہ پورا خاندان جو ہے انہوں نے تحریک آزادی میں بڑا حصہ ہے. یوسف ہارون ہے, ان کا انہوں نے تحریک آزادی کا بھی پورا حوالہ ہے آپ کی کتاب میں. پورا حوالہ ہے, پورا ان کا پورے خاندان. بلکہ غلام حسین ہدایت اللہ صاحب کی جو وائف تھی وہ بہت بڑا کردار ہے ان کا تحریک پاکستان میں. اور جناب علی جب وہ لاہور میں ایک لڑکی نے جا کے وہاں کے سیکریٹریٹ پہ جھنڈا لہرایا تھا مسلم لیگ کا, تو اس یعنی ہجوم میں نہیں بلکہ وہ ہجوم کو اکٹھا کرنے والی بھی لیڈی غلام حسین ہدایت اللہ تھی. یہ جو آپ بڑی بڑی لیڈیز کی بات کر رہے ہیں اور جیسے ان کے تاریخی حوالے ان کی خدمات موجود ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کراچی میں کے جو ہے مستقل باشندے تھے پہلے, اور جو یہ مائیگرنٹ نہیں تھے, اور لیکن ان لوگوں نے آزادی میں بھی حصہ لیا, اور جو مہاجر یہاں منتقل ہوئے ان کو بسانے میں بھی حصہ لیا, اور بہت کردار ہے. یہ ماحول اب کیوں نہیں ہے قبولیت کا؟ اب تو استرداد اور نفرت کا ماحول ہے, اور ہر ایک کوئی کسی کو قبول ہی نہیں کر رہا, نہ پرانے نئے کو کر رہے ہیں, نئے نہ پرانوں کو کر رہے ہیں. ایک آگ سی لگی ہوئی ہے نفرتوں کی. یہ نفرت جو ہے نا یہ اس شہر کو کھا گئی ہے. اس شہر کی ترقی بھی اسی نفرت نے روک دی ہے, اور یہاں دہشت گردی کا جو ماحول پیدا ہوا اسی نفرت نے پیدا کیا. اور یہ نفرت دراصل کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اس کی کوئی جڑیں نہیں ہیں. یہ آپس میں خود غرضانہ لوگوں کے طور طریقے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, اس سے زیادہ ترقی کر جاؤں, اور یہ کہ میرا خاندان زیادہ بڑھ جائے, میں زیادہ عہدہ حاصل کر لوں, بڑا عہدہ حاصل کر لوں, میں زیادہ دولت کما لوں. اس ریس نے جو ہے نا اس شہر میں نفرت پیدا کی ہے. ورنہ اس شہر کی تاریخ تو یہ ہے. اچھا, آپ نے کوئی ایسا حوالہ بھی دیا جناب عثمان صاحب کہ یہ جو نفرتیں ہیں اس کی وجہ تو آپ کو معلوم ہے. یہ اگر یہ محبتوں کا سفر شروع کیا جائے تو اس کا امکان کیا ہے, اس کی صورتحال کیا ہے؟ یہ تاریخ کے آئینے میں آپ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں, ایک آئینہ مرر آپ نے رکھا ہوا ہے. ہم اپنی شکلیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری نفرت بھری شکل کیا ہے, محبت کا کیسا ہم چلن ہم پیدا کریں. تو یہ مل جل کے رہے, ایک کاسمیٹک طریقہ نہیں ہونا چاہیے اس کو, ایک اوریجنلی جو ہے. دیکھیے اس شہر کی ترقی بھی اسی میں مضمر ہے, اور ہم سب کراچی کے جو لوگ ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ بہتر زندگی, خوشحال شہر, خوشحال پاکستان اگر ہمیں چاہیے تو یہ نفرتیں مٹانی ہوں گی. ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے ملنا ہوگا, ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی, اس لیے کہ اس محبت کے ماحول سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور آپ کی کتاب کراچی تاریخ کے آئینے میں کتنی پذیرائی ملی اس کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ شکر کہ اس کتاب کے اجرا کے بعد سے لے کر آج تک مجھے یہاں کے کراچی کے جو دانشور ہیں, کراچی کے جو تاریخ داں ہیں, کراچی کے جو یعنی سمجھدار اور بڑے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کی نظر میں اللہ کا شکر ہے میری بڑی قدر ہے. کوئی ایسی وہ محفل نہیں ہوتی جہاں کراچی کا ذکر ہو اور مجھے نہ بلایا جائے. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ بہت اس کتاب کے چھپنے کے بعد یعنی مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن جب یہ کتاب چھپ گئی اور بکی, اور ایسی بکی کہ تیسرا ایڈیشن جس پر بازار میں بک رہا ہے, تیسرا ایڈیشن جس پر ماشاءاللہ کتاب کا بک رہا ہے. اور اب بلکہ پبلشر مجھے بتا رہا تھا کہ صاحب چوتھی کتاب کا بھی مجھے چوتھی ایڈیشن کا بھی مجھے کچھ بندوبست کرنا پڑے گا, اس لیے کہ وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. پراؤڈ نہیں ہوئے اتنا بڑا آپ کو درجہ مل گیا؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے. نہیں, میں پراؤڈ کرنے کے بجائے میں نے کیا کیا کہ میں نے پھر انگریزی میں کام کرنا شروع کر دیا اس انگریزی, تاکہ دنیا بھی دیکھے. اور پھر یہ کہ چونکہ وہ اردو میں تھی تو لوگوں کی یہ شکایت تھی کہ بھائی اس کو آپ انگریزی میں کرو. یہ پبلشر بھی کہتی ہے کہ آپ انگریزی میں کرو تو ہم اس کو باہر دنیا میں بھی متعارف کریں. برطانیہ میں تو آپ کی کتاب ہے, اور امریکہ میں بھی آپ کی کتاب. امریکہ میں بھی اللہ کا شکر ہے. بلکہ میں آپ بتاؤں کہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں یہ کتاب پہنچ چکی ہے, انگریزی والی کتاب.
اور یہ بلکہ ابھی میں امیزون کلب کی وہ ایڈ دیکھ رہا تھا تو اس میں میری کتاب بھی نظر آ گئی، اس کی تصویر پوری نظر آئی، انگریزی کتاب، وہ $74.5 میں بک رہی ہے امریکہ میں۔ 74.5 تو آپ کو رائلٹی نہیں ملی ہوگی ٹوٹل؟ نہیں، یا پاکستان زندہ باد والی بات ہے، قدر آپ لوگوں کی قدر ہی نہیں ہے نا، افسوس میں آپ بات بتاؤں کیا وہ کنسیشن، اللہ کرے کہ یہ پاکستان زندہ باد آپ ہی کی وجہ سے ہے، اور آپ ہی کی قدر و منزلت نہیں ہو تو پاکستان کو زندگی نہیں کیسے دے سکتے ہم لوگ؟ جناب جہانگیر بھائی، کہنے کا مطلب یہ کہ یہ لکھے پڑھے لوگوں کو، مصنفوں کو، شاعروں کے اس شہر میں یا اس ملک میں یا اس دنیا میں کہاں پذیرائی ملی ہے، کوئی قدر نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کتاب کے چھپنے سے مجھے بہت پذیرائی اور ہمت افزائی لوگوں نے میری کی ہے، اور میری کتاب کے بعد جو کتابوں کی لائن لگی ہے اس شہر میں، تو وہ لوگ خود کہتے ہیں اردو کی کہ بھائی یہ کتاب جو ہے کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ آپ کی اردو والا ایڈیشن کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ یہ انگریزی کی کتاب جو ہے وہ 750 صفحے پر مشتمل ہے۔ انگریزی کتاب 450 صفحے پر ہے، اور مجھے یاد ہے، کتاب 850 پر ہے۔ 850 پہ ایک ہے، 850 صفحات لکھے ہیں آپ نے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ میں آپ بتاؤں لکھے تو میں نے کوئی 2000 صفحے تھے لیکن، اور یہ بھی نہیں کہ میں نے کسی سے ایڈٹ کرایا، کسی دوسرے آدمی کو، میں نے خود ہی ایڈٹ کیا اپنی کتاب کو۔ اب ہاں خود ہی میں نے ایڈٹ کیا وہ 2000 صفحے کے۔ ایک بات بتائیں، بڑی زبردست باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ اتنی وقی، اتنی ضخیم کتاب، علم سے بھری ہوئی کتاب، ان رچ ان نالج کتاب، یہ ساری چیزیں آپ کی، وہ سب سے پہلو بہت مختلف پہلو ہیں نا آپ کی، کلرز بہت ہیں آپ کی کتاب میں، شخصیت بھی ہے، ذات بھی ہے، سماج بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، اس کے مسائل بھی ہیں، اور ایک کتنا بڑا شہر ہے، اس کی ترقی کے ہمارے مظاہر بھی آپ نے ظاہر کیے ہیں۔ کون سا سب سے اچھا جو ہے وہ اینگل رہا ہے جسے بہت قبولیت ملی ہو کہ یہ کام تو آپ نے بڑا انوکھا اس میں کر دکھایا ہے؟ دیکھیے اس کتاب میں جتنے بھی یعنی میں نے کراچی کے پہلو بیان کیے ہیں، وہ سارے ہی پہلو آپ کو بتاؤں کہ وہ اپریشیٹ ہوئے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے جو اس کو شروع کیا تاریخ اس کو، تو یعنی وہ پتھر کا دور، تانبے کا دور، لوہے کا دور، کراچی میں وہ باقاعدہ یہاں پر، تو آپ کہاں اسٹون ایج میں پہنچ گئے کیا؟ تو اب یہی تو بات ہے کہ شہر کو نہیں جانتے نا ہم، کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی کے بارے میں نہیں جانتے، تو یہ جب ہی جانیں گے نا کہ جب ہم ان چیزوں کو، کتابوں کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ اپنی قدر، اپنے شہر کی قدر پتہ چلے گی۔ ایک بات تبدیلی محسوس کی ہے ہم نے، پہلے تو یہ مہاجر تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ پنجابی تھا، یہ فلاں تھا، اب کراچی والے جو لفظ آیا نا، کراچی والوں میں سب سما گئے۔ کراچی والے تو اللہ کا شکر بڑے فخر سے اپنے آپ کو کراچی والا کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ لیکن حصہ کوئی ڈالتا ہے، کراچی والے بولتے سب ہیں، لیکن کراچی کی ترقی کے لیے حصہ یہ تو اب یہ کہ کراچی والوں کا یہ المیہ رہا، کراچی کا یہ المیہ رہا کہ یہاں پر 30-35 سال جو ہے وہ اس شہر کے ضائع ہو گئے، اس شہر میں کوئی ترقی نہیں ہو سکی، اس لوگ امن و امان کی صورتحال اتنی خراب رہی ہے گزشتہ سالوں میں کہ کوئی کام، کوئی پروجیکٹ، کوئی کام نہیں ہو سکا یہاں پر، لوگ پریشان، روزگار مسئلہ بن گیا یہاں پر، پانی کا مسئلہ بن گیا، صفائی کا مسئلہ بن گیا، تو یہ سارے مسئلے اس لیے پیدا ہوئے کہ اس شہر میں یعنی کہ عدم تحفظ اور یہ کہ امن نہیں تھا۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے اب 4-5 سال سے بہت امن ہے، بہت امن ہے، اور لوگ جو ہیں وہ آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب عثمان داموہی صاحب بڑی زبردست پرجوش، آپ واقعی آپ ڈیبیٹر رہے ہیں بچپن سے، اور جس طرح جو ہے آپ مدلل گفتگو کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم عثمان داموہی صاحب کے پاس پھر چلیں گے، پھر تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے، جھروکوں سے دیکھیں گے کراچی کیا تھا، کیا ہو گیا، اور اس کی بربادی کی وجوہات کیا ہیں۔ یہی ہمارا لمحہ ہے، یہی ہمارا دکھ ہے، اسی کو ہم بیان کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ عثمان داموہی صاحب موجود ہیں، ایک طرح سے تاریخ داں ہیں،
ایک ضخیم کتاب آپ نے مرتب کی ہے، کراچی کے حوالے سے مرتب کی ہے، اور کراچی تاریخ کے آئینے میں مرتب کی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کراچی جیسا بڑا شہر، دنیا کا جانا مانا، اور بلکہ کئی حوالوں سے تو کئی ممالک سے بڑا شہر ہے، اس پر کتاب لکھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو ہم آپ کی طرف چلتے ہیں دوبارہ۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہر چیز کا پہلے ویژنری ہوتا ہے نا آپ کا، آپ نے سوچا ہوگا کہ مجھے یہ لکھنا ہے، اس کی بنیاد کیا تھی کہ آپ کو کراچی کی اتنی اہم جو ایشو تھا، یہ مسئلہ ہے اور لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کراچی کیا تھا، کیا ہو گیا، کیا ہونے کا یقین ہے، کچھ اچھا بھی آپ نے دیکھنا ہے، امید لگائی ہوگی، اس کو تھوڑا سا مختلف سے جی ڈسکرائب ہاں، کر دیں۔ یہ کوئی 1985 کی بات ہے، 1985 کی بات ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا، کیونکہ میں مضامین تو اخباروں میں میرے چھپتے تھے، جی تو جی انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میرے بچے کے اسکول میں کہا گیا ہے اس سے کہ بھائی تم کراچی پر ایک مضمون لکھ کر لاؤ۔ تو کہ یار میرے بچے نے تو بہت کوشش کی ہے لیکن وہ اس سے لکھا نہیں جا رہا ہے، تو عثمان صاحب آپ تو یار مضامین لکھتے کب کی رہتے بات ہے یہ؟ ہیں۔ 85 کی بات ہے، اچھا 1985 اسٹارٹ جب آپ لے رہے تھے کتاب۔ تو میں نے کہا ہاں یار میں لکھ دوں گا، کوئی میں کہنے یار لکھ دیا، بڑی مہربانی ہوگی، اس لیے کہ وہ اسکول والے جو ہے نا وہ مانگ رہے ہیں کہ آپ کراچی پہ، تو وہ بچہ بڑا پریشان ہے کہ میں کیا لکھوں کیا، تو وہ میں نے لکھنا شروع کیا جناب اس بچے کے لیے، وہ لکھتا رہا، پھر مضامین تو لکھ لیا لیکن میں اس سے کوئی مطمئن نہیں ہوا، اور بچے کو بھی ہم نے وہ پہنچا دیا کہ بھائی یہ میں نے لکھ دیا، لیکن میرے ذہن میں بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ مضمون تو ہم نے لکھ دیا لیکن اس شہر کی ہم نے کوئی چیز تو لکھی نہیں، ہمیں لکھ دیا یہ یہاں اچھا آپ کا پہلا خیال یہی آیا کہ جناب یہ بڑا زبردست ہاٹ ایشو ہے اور وقت کی ضرورت ہے، اور قوم کو جو ہے آئینہ دکھانا ہے، اور کراچی والوں کو دکھانا ہے کہ آپ کے چہرے کتنے بدلتے رہے ہیں، آپ کے چہرے اور کتنے مست صورتحال سے ہم دو چار ہیں، خدا خیر کرے، اور اس کا پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ بہتری کا راستہ کس طرح نکلتا ہے اور ہم بہتری کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس وقت، جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، شاعر میں جو کراچی کا جو پس منظر ہے، پیش منظر ہے، ساری چیزیں یہ بھی کئی شاعری کی ریفلیکٹ کرتی ہیں، اس کا جھلک آتی ہے۔ میں آپ بتاؤں اگر آپ میری کتاب پڑھیں تو کراچی کی پوری ادبی تاریخ موجود ہے اس میں، سب سے بڑی بات شاعری میں ہاں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے کراچی کا کون سا ایسا دیوان شعبہ ہے، عام جو آپ نے لکھی ہے جی ہاں اس کے اندر ہے، اس میں ارے کھیلوں کے پوری ارتقا ہے، پورا کھیل کراچی میں، ہاکی کب کیسے شروع ہوئی، کب سے تو وہ شروع ہوئی، شاعرانہ انداز میں اور جناب اس میں پورے آپ کے پرانے آپ کو وہ پلیئرز کے نام ملیں گے، ہندوؤں کے، مسلمانوں کے، پارسیوں کے، انگریزوں کے نام ملیں گے کہ وہ ہاکی کون کھیلتا تھا، کرکٹ کون کھیلتا تھا، کرکٹ کی ٹیمیں جو پارٹیشن سے پہلے کراچی میں آئی ہیں اور وہ باقاعدہ ٹیسٹ میچ ہوئے، آسٹریلیا کی ٹیم، سیلون کی ٹیم، ایم سی سی، یہ سارے۔ میں ایک درخواست کروں، اسی جو آپ کا جو دیوان عام ہے وہ تو سب کے لیے نا، عام لوگوں کے لیے، اور اسپیشلی کراچی کے حوالے سے آپ نے شاعری جو کی ہے اس کی کوئی تھوڑا سا ہمیں نظرانہ میں آپ کو بتاؤں نظمیں تو اس میں بہت ساری ہیں، جی اچھا اس میں میں نے لالو کھیت والوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے اس اچھا جی ہاں جی ہم ہاں لوگ شرماتے ہیں لالو کھیت کہتے ہیں۔ اچھا بہرحال اگر یہ تو کیونکہ اچانک یاد نہیں آتی، تو یہ بھوپال کی کہانی پہ آپ نے تاریخ لکھی ہے کہ بھوپال سے آپ کا کیا کوئی تعلق ہے، جو آپ ہجرت سے پہلے کیا بھوپال کے رہے ہیں؟ اس لیے میں نے آپ کو بتاؤں میں بھوپال کا رہنے والا نہیں ہوں، بھوپال سے لیکن میرا تعلق ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم صوبہ مدھیہ پردیش جو انڈیا کا کہلاتا ہے، جو پہلے سی پی کہلاتا تھا، ہم وہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہ شہر جو دمو ہے یہ ایک تاریخی شہر ہے، تو یہ بھوپال سے بہت قریب ہے، تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ہے، تو ہم لوگوں کا سمجھیے کہ وہ جو مدھیہ پردیش کے لوگ ہیں ان کا کیپٹل بھوپال ہے، اور بھوپال ہم سے بہت قریب ہے۔ دیکھیں آپ ایک دانشور بھی ہیں اور آپ نے بڑی جہت ہے آپ میں، جو مائیگرنٹ ہوئے، جو مہاجر ہے، جو انڈیا سے آئے، ایسا کبھی کبھی لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ وہ جو آئے اس پر وہ ان کو اپنے فیصلے پر غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یار ہمارا فیصلہ نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا، اتنا وسیع جو ہے ہمارا ملک ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری شناخت پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں مست ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہے، سب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کس کے ساتھ انصاف ہوا ہے؟ تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کی کیا سوچ ہے کہ آپ نے جو مائیگرنٹ کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا، با مقصد تھا، یا پشیمان ہیں؟ پشیمانی کا تو مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، کچھ لوگ ایسے کہہ بالکل رہے ہوتے ہیں، اس سے کوئی تو بڑی پشیمانی ہمت کا ٹوٹ نہیں، رہی بلکہ ہوتی ہے. یہ تو اللہ کیوں کا ایسا؟ شکر ہے کہ اس ملک کے بننے سے مسلمانوں کو ایک شناخت مل گئی. ورنہ بر صغیر سے انگریزوں کے جانے کے بعد جو مسلمانوں کا حشر ہونا تھا، وہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں نے پہچان لیا تھا، جان لیا تھا کہ بھائی انگریزوں کے جانے کے بعد جو ہے ہم اقلیت میں ہوں گے، اور اکثریت میں جو لوگ ہوں گے وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور یہ کہ ہماری کوئی آواز نہیں ہوگی، یہ ملک بھی ہمارا نہیں ہوگا. اس لیے کہ اکثریت کا ملک ہوتا ہے، ہر ملک کا یہ تعلق ہے کہ جس قوم کی، جس لوگوں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے انہی کا وہ ملک کہلاتا ہے. لیکن اب تو جو ہے اقلیت، انڈیا میں اقلیت اور اکثریت تو ادھر ہندو ہیں، اس کے بعد مسلمان ہیں، تو اقلیت تو مسلمانوں کی ہے. تو وہی تو میں اقلیت بتاؤں میں کہ لیکن یہ کہ دوسرے نمبر پر مسلمان آئے نا، پہلے نمبر پہ تو ہندو ہے، اس لیے کہ ان کا ملک ہے، ان کی اکثریت ہے، وہ زیادہ تعداد میں ہے. تو جو زیادہ تعداد میں ہے ان کا ملک ہے، جو دوسرے نمبر پہ وہ اقلیت میں ہے، ہندو جی جی. مسلمان اقلیت میں. اب یہ کہ ان کا اب آپ یہ دیکھیں، اب ہم آ گئے کراچی پہ. جی جی جو جیسے آپ نے جو ہے ہجرت کی، بھوپال کے قریبی شہر سے، گاؤں سے آپ ہجرت کی، آپ یہاں آئے، ایک مقصد تھا، پوری تاریخ آپ نے رقم کر دی، بہت کام آپ نے کیا ہے. اب آج کھڑے ہو کے آپ کیا سوچتے ہیں کراچی کے بارے میں، کہ کیا ہونا تھا، کیا نہیں ہوا، کیا ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ ہم کراچی میں آئے تو خوش تھے، مطلب کہ ہمیں بہت چھوٹا تھا ہم، یعنی کہ پاکستان بننے کے کافی سالوں کے بعد ہمارے والدین ہجرت کر کے پاکستان اچھا آئے تھے. ٹھیک ہے. تو ویسے میری پیدائش ایسی کہ مجھے نہیں تحریک پاکستان کی کوئی خبر نہیں ہے کہ اچھا کب پاکستان بنا، کیا ہوا. صحیح ہے. جب ہم نے ہوش سنبھالا تو مطلب ہے کہ بہت آگے بات بڑھ گئی تھی، پاکستان کے حالات بہت آگے ہو گئے تھے، اور انڈیا میں مسلمانوں کا قتل عام جاری تھا. تو ہمارے والدین نے شاید اسی لیے کہ بھائی یہاں رہیں گے تو یہ کہ یہی ایسا ہی ہوتا رہے گا. ہاں کہ مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وہاں. ایکچولی اب بنائی یہ جگہ کسی طرح وہاں کے لوگوں نے، مسلمانوں نے، لیکن تو وہ سب حالات دیکھ کے والدین نے ہجرت کر کے کراچی آ ہمارے گئے. کچھ سیاسی فیصلے سے غلط ہوئے، کیا ہوا ہے، یہ ملک کو نظر لگ گئی ہے، سلاٹر ہاؤس کے طور پر استعمال کیا ہے بیرونی قوتوں نے. بس آپ یہ کیا کہیں گے؟ آپ نے بیرونی قوتوں کو جہاں نام لے لیا ہے نا، یہ حقیقت یہی ہے کہ سارا کھیل بیرونی قوتیں یہاں کرا رہی ہے. اس لیے کہ کراچی جو ہے، پاکستان ایک اہم ملک ہے، اور یہ عالم اسلام کا ایک اہم ملک ہے، اور ہم نے جو ایٹمی طاقت حاصل کر لی ہے نا، اس کی وجہ سے ہمارے دشمن اور بعض ہمارے چھپے ہوئے دوست جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہو گئے کہ بھائی یہ تو انہوں نے وہ کام کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ایٹمی طاقت بن کے ہمارے اوپر ایک یعنی کہ بہت بڑا خوف طاری کر دیا ہے انہوں نے. تو وہ جو باہر کے لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن و امان نہ ہونے پائے. ایک سوال تو بنتا ہے نا، ایک سوال یہ بنتا ہے، آپ سے ہوا کچھ نہیں، بربادی کے کھیل کھیلتے رہے، نفرت کی تجارت کرتے رہے، ہماری آج سب کی حالت ایک جیسی ہے، اور اس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب دوسروں کا ہو گیا. یہ تو دوسروں کے پر الزام لگانا کہ کہاں کی، اپنے آپ کو آئینہ رکھا ہے آپ نے، کراچی کا آئینہ رکھا ہے، تو ہمارے سامنے بھی قومی آئینہ رکھے نا کہ کہاں سے غلطی ہوئی، ہم کہاں سے ذمہ دار ہیں بحیثیت قوم کے. ان ساری یہ جو المیے ہو رہے ہیں، ہمارا ملک ٹوٹا، ابھی بھی ہماری دگر وہ حالت ہے، ہم نکلنے کی بات کرتے ہیں، سب خواب ہمیں بیچتے ہیں، اور پھر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، عجیب ہم المناک صورتحال سے دو چار ہیں. اس میں امید کی کرن آپ کیسے دکھائیں گے؟ دیکھیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ملک بہت مضبوطی سے اپنے پیر جما چکا ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی. بہت مضبوط ہے، ہماری قوم مضبوط ہے، ہماری فوج مضبوط ہے، اور ہم اسی مضبوطی کے تحت جو ہے نا انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہیں گے. ہماری سلامتی کو کوئی خطرہ پیدا نہیں ہو سکتا. ہمارے دشمن بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں بہت ہی یعنی کہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ، کسی طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، پاکستان کو جو ہے وہ نیچا دکھایا جائے، پاکستان کے عوام
کوئی میں افراتفری پیدا کی جائے، یہاں نفرت پیدا کی جائے، اور جو کچھ بھی یہاں پر نفرتیں پیدا ہوئی اور آپس میں ہمارے تعلقات خراب رہے، ایک دوسرے سے ہم لڑتے رہے، پنجابی سندھی مہاجر، یہ سب باہر کا امپوز کیا ہوا فارمولا تھا، ایجنڈا تھا، جو ہمارے کچھ لوگ اس کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے اس ایجنڈے کو یہاں پر پروان چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا ہماری شکر ہے کہ حکومتیں، ہم لوگ سب معصوم تھے، بھولے بھالے تھے، سب کھیل گئے ہم سے، بربادی ہمارے لیے چھوڑ گئے، یہ ساری چیزیں تو تھیں، لیکن ہم معصوم نہیں ہیں، ہم اللہ کا شکر ہے کراچی کے لوگ بہت سمجھدار ہیں، وہ ساری کمیونٹی، صرف مہاجر نہیں، جتنی کمیونٹی سب سمجھدار ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے مفادات کس چیز میں، وہ مفادات اس میں کہ ہم جب مل جل کر رہیں گے تو ہی ہم اچھی طرح سے مفروضہ لگتا ہے، جیسے آپ ہائپوتھیٹیکل ایک چیز پیدا کر رہے ہیں کہ ہم یوں رہیں گے تو یوں ہو جائیں گے، ہم بہت اچھے ہیں. یہ ہماری تنقیدی نظر سے آئینہ تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے خد و خال کہاں سے بگڑے ہوئے ہیں، کہاں سے آپ خوبصورت ہیں. آپ نے یہی تو دیکھا ہے. یہ تو بتا دیں کہ بربادی کی جو یہ کری شکل ہو گئی ہے، مست کر دی گئی ہے، وہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں دور کرنی ہوں گی عثمان صاحب. ہم اپنے اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم اس عذاب سے، اس یعنی تکلیف سے، اس مصیبت سے باہر آ گئے ہیں. جو ہم نے 35 سال تک اس شہر کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو قتل عام ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بلا وجہ لوگوں کو کی جانیں لی گئی ہیں یہاں پر، یعنی خاک و خون میں لوگوں کو لٹایا گیا ہے، مٹایا گیا ہے. لیکن یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے، یہ بس چند لوگ اپنی خواہشات اور باہر کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے، جس ایجنڈے کے تحت وہ یہاں پر یہ سب نفرتیں پھیلاتے رہے، کراچی کو بند کراتے رہے، کراچی میں کے لوگوں کو لڑاتے رہے. لیکن کراچی کو بند کرانے میں سب کا حصہ ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی اور سیاسی موسم میں اور کسی کو آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. کس نے اس کو تباہی میں اس میں حصہ نہیں ڈالا؟ مقدس اپنا فریضہ انجام نہیں دیا. یہ تنظیم کہہ رہا ہوں کہ مقدس فریضہ کیا ہوگا وہ. تو اس میں یہ مخصوص لوگ تھے، تھوڑے سے لوگ تھے جو باہر کے ایجنٹ پہ کام کر رہے تھے، تو ان کی کوئی زیادہ مطلب ہے کہ عوام میں تو ان کی کوئی تھی نہیں، پہچان نہیں تھی، عوام میں ان کی کوئی پہنچ نہیں تھی. عوام ابھی بھی بربادی کا کھیل جاری ہے. آپ کہہ رہے ہیں ان کی پہنچ نہیں تھی، ایکسس ہے. ہمارے کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ کوئی اپنے آرڈر میں نظر آ رہی ہے؟ کوئی ترتیب ہے؟ کوئی سلیقہ ہے ہماری زندگی میں؟ کراچی کی زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، کوئی جو ہے. بہرحال ایک ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. دوبارہ ہم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. عثمان دہموہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بات بتائیے، سوال بنا کے میں پیش کر رہا ہوں اس کو. کراچی کی آج حالت ہے، الیکشن بھی ہونے والے ہیں، ساری چیزیں ہیں، کہ یہ تباہی سے باہر ہونے کا امکان ہے اس کے؟ کیا کہیں گے آپ؟ اب لوگ جو ہیں وہ اب ان کی سوچ بہت بدل چکی ہے. وہ دیکھیے سوچ تباہی بدل بربادی کے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ بہت ساری لوگوں کی سوچ بھی منفی ہو جاتی ہے، وہ کو بیزاری بھی ہو جاتی ہے کراچی سے. پروف کریں نا، دلیل دینا. آپ یہ دیں کہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ سوچ بدل چکی ہے. ہمیں تو نظر نہیں آ رہی کون سی سوچ بدل چکی ہے، کون سا رویہ بدل چکا ہے، کون سی جو ہے وہ دودھ کی اور شہد کی نہریں جاری کرنے کا سلسلہ ہو گیا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سوچ بدل چکی ہے؟ اور یہ کیا بحران سے نکل گیا ہے یہ ہمارا شہر؟ بحران سے تو بالکل نکل چکا ہے. جو اصل بحران تھا وہ تو یہاں عدم استحکام اور بد امنی تھی، وہ بہت بڑا عذاب تھا. کراچی میں ہڑتالیں تھیں، کراچی میں عوام لوگ جو تھے وہ بالکل انسیکیور تھے، کس وقت کون مارا جائے گا، کوئی واپس گھر واپس پہنچ بھی چکے گا. سارا کلیش تھا نا، صورتحال سے ہم نکل ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. لوگوں کے اس تباہی میں سب کی جو ہے وہ ہاتھ رنگے ہوئے. پہلے جو کچھ بھی انتخابات ہوئے وہ یعنی اسی سوچ کے تحت ہوتے تھے کہ وہ ڈر و خوف کے عالم میں ہوتے تھے. لیکن اب چونکہ ڈر و خوف کا عالم نہیں رہا، یہاں پر حالات بہتر ہو گئے ہیں،
تو اب لوگ جو ہے وہ جو اپنے نمائندوں کو جو اب چنیں گے یا چن رہے ہیں ٹھیک ہے، عذاب سے نکلنے کے بعد، وہ بالکل صحیح لوگوں کو چن رہے ہیں، اور وہ مطلب ہے کہ آگے جا کے کام کرتے ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ ملک کی اپنی حالت اس وقت صحیح نہیں ہے، معاشی معاملات ہیں، آپ کے بہت سارے یہاں پر الجھنیں موجود ہیں ملک میں، تو وہ بھی کراچی جو ہے وہ اس مسائل سے گرفتار ہے. لیکن یہ بات الگ ہے کہ کراچی کا انجن، پاکستان کا انجن کراچی ہے. جی جی، کراچی پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے، اور بدقسمتی یہ رہی کہ اسی انجن کو مصیبت میں دشمنوں نے ڈالا اور اس انجن کو فیل کرنے کی کوشش کی. اب وہ فیل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں؟ انجن فیل ہو جائے تو پاکستان بھی فیل ہو جائے. بھائی اس انجن کو چلانے کے لیے جو بربادی پھیلانے والے لوگ ہیں ان کی سوچ کیا بدل گئی ہے، یا وہ جو ہے وہ کمزور پڑ گئے ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بہت کمزور پڑ گئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، بلکہ یہ کہ وہ اب ان کا کہیں وجود بھی نظر نہیں آتا. جو منفی سوچ تھے، جو کراچی میں تباہی لا رہے تھے، اللہ کا شکر ہے اب وہ لوگ بھی بدل گئے ہیں، وہ سب کنسٹرکشن اور کنسٹرکٹیو کی طرف آ گئے. اب ہمارے پاس تھوڑا سا وقت کم ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ دیوان عام ہے، شاعری کا آپ کا مجموعہ ہے، بلکہ دیوان ہے پورا، تختی کے ساتھ لکھا ہوا الف بے تے سے کے ساتھ، بڑی ترتیب کو، اسی کو دیوان کہتے ہیں نا. تو اب آپ اس کے تھوڑے سے اشعار ہمارے سامنے رکھیں، کچھ کراچی کے حوالے سے، کوئی کسی بھی حوالے سے ہمارے جو ہے ناظرین سننا چاہیں گے. آپ نے بڑا وقی کام کیا ہے، تو آپ کی شاعرانہ مزاج پہ بھی جو ہے تھوڑی سی جھلک وہ دیکھ سکیں. جی جی جی. اب میں نے جیسے ذکر کیا کہ بھائی میں نے لالو کھیت کے باہمت و بہادر لوگوں پر ایک جو نظم کہی ہے، تو بس ایک شعر میں وہ پڑھتا ہوں جی کہ بہادروں کا مسکن میرا لالو کھیت، اور دلیروں کا مخزن میرا لالو کھیت. یہ پوری نظم ہے، ذرا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں اس کو اگر مجھے پتا ہوتا تو میں وہ دیوان بھی لے آتا اور اس میں سے ایسی ایسی نظمیں پڑھتا کہ ہمارے سامعین جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت خوش ہوتے. اس میں دیکھیے مزاحیہ شاعری بھی ہے میرے دیوان میں، مزاحیہ شاعری بھی ہے، میں نے ابھی ہم نے جو دکھ بھری کہانی ہم نے کراچی کی، سنجیدہ شاعری بھی ہے، اور اگر کوئی مزاحیہ شاعری ہو جائے تو ہمارا موڈ مزاج تھوڑا توازن میں آ جائے. ہم بڑے دکھوں کی جو ہے وہ سلسلے سے گزر کے آپ کی یہ امید پر ہم آئے ہیں کہ ہم بحران سے نکل گئے ہیں کراچی، اور امید آپ یہ رکھیں، یقین رکھیں کہ اچھے دن آ رہے ہیں، اب بہتری آئے گی، ہمارا امن و امان کی صورتحال مزید بہتر ہوگی. آپ اس پہ کوئی، اب میں ایک اپنی نعت کا ایک شعر سنا دیتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ کافی لوگ پسند کرتے ہیں اسے. جب سے ملی ہے دولت عشق نبی مجھے، نبی صلی اللہ علیہ جب سے ملی ہے دولت عشق نبی مجھے، دنیا نہیں ملی ہے مجھے زندگی نئی. دنیا نہیں ملی ہے مجھے زندگی نئی، مطلب جب سے ملی ہے دولت عشق نبی مجھے، دنیا نہیں ملی ہے نئی زندگی مجھے، نئی زندگی مجھے. یہ ذرا شعر پھر سے پڑھتا ہوں کہ جب سے ملی ہے دولت عشق نبی مجھے، دنیا نہیں ملی ہے نئی زندگی مجھے. یہ ہے شعر، تو اس کو ذرا کوٹ کر دیجیے گا. اب یہیں جو ہے نا وہ یاد نہیں رہتا، ہاں، ورنہ میں اب وہ ہوتا نا تو میں ہمیں ابھی نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کتنے منٹ ہیں، تو جیسے ہاں تو ہمارے پاس اب وہ کالم نگاری پہ کر لیں آپ، حالات پہ جیسے ایران امریکہ، تھوڑا وہ بھی ہاں ہو جائے ڈسکشن. اچھا، کہ آپ دنیا کے حالات کیسے دیکھتے ہیں، کیا کس طرف جا رہے ہیں. اچھا، آپ جو ہے وہ کالم نگاری بھی کرتے ہیں، اس میں سیاسی پہلو بھی ہیں، سماجی جھلک بھی ہے، اس کو کالم نگاری، اور آپ کئی میگزین سے وابستہ ہیں، اور کئی پلیٹ فارمز، ادبی پلیٹ فارم ہیں، اس سے بھی آپ کی وابستگی ہے، بلکہ اس کے عہدیدار اور ذمہ دار بھی رہے ہیں آپ. تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے ریکارڈ پر ہیں. تو یہ جو آپ کی شاعری کا یہ پہلو ہے، جو کالم شاعری تو ہوگی، آپ کالم نویسی پر آ جاتے ہیں. تو کالم کا کیا انتخاب کرتے ہیں، کس طرح آپ چاہتے ہیں کہ پرائرٹی کے طور پر، ترجیح کے طور پر ان مسائل کو لائیں جو ہاٹ ایشو ہوں؟ زیادہ تر میرے کالم کا جو موضوع ہوتا ہے وہ میں عالمی حالات پر
عالمی حالات عالمی حالات پہ، کرنٹ افیئرس پہ میں زیادہ میں لکھتا ہوں. اچھا اور خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے جو معاملات ہیں نا جی ان پر میں نے بہت کالم لکھے ہیں. لیکن کراچی کے اپنے مسائل کے بارے میں ہی میرے کالم ہے، کراچی کی سیاست کے بارے میں ہی میرے اس کا کالم کوئی ہے. آپ کوئی کتاب نکالتے، کتاب چھپتا؟ ابھی مطلب یہ کہ کراچی کے مسائل پر تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میری کراچی تاریخ کہنے میں اس میں تو بہت سیاسی حالات ہیں، لیکن وہ اب ظاہری بات ہے وہ آپ پرانی باتیں انٹرنیشنل ہیں. افیئر پہ بھی آپ لکھتے ہیں نا؟ اب کرنٹ افیئرس میں جو ہے نا میں پورے کراچی کے جو معاملات ہیں، جو اس وقت الجھے ہوئے حالات ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، ان کو میں بیان کرتا ہوں، ان کے حل بھی پیش کرتا ہوں، اور جو ارباب اختیار ہیں ان کو میں اس طرح مائل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. اب یہ کہ کراچی کے مسائل کے علاوہ میں انٹرنیشنل افیئر، جیسے کہ ابھی میں نے ایک کالم ابھی لکھا ہے، اور یہ کہ ہر اتوار کو میرا کالم روزنامہ ایکسپریس میں، یعنی کہ ہر اتوار کو میرا کالم روزنامہ ایکسپریس میں چھپتا ہے، اللہ کے اچھا، شکر سے. کس آپ نے کوئی اس کو دیا؟ اور میرے کالم نام کیا ہے؟ ہوتا ہے کالم ہوتا ہے میرا، اس کا اچھا نام ہے، ٹھیک ہے، ہاں، یاد آ جائے گا کبھی. تو ناظرین یہاں آواز وطن کے نام سے میرا، جی آواز وطن، آواز وطن، آواز وطن کے نام سے میرا کالم چھپتا ہے، اور اس میں جی مختلف موضوعات ہوتے ہیں. ایکسپریس میں، ایکسپریس، روزنامہ ایکسپریس میں، جو کہ سنڈے کو چھپتا ہے. اچھا سنڈے کو چھپتا ہے، بڑا زیادہ اس میں پڑھا جاتا ہے نا سنڈے کو. ناظرین آج ہماری گفتگو عثمان داموہی صاحب سے رہی ہے، اور انہوں نے جو کراچی تاریخ کے آئینے میں اردو میں جو ہے وہ 800 سے زیادہ صفحات پر مشتمل کتاب، بہت ضخیم اور بہت وقی کتاب جو ہے یہاں اجرا کیا ہے اس کا، اور بڑی قابل قبول ہے، مقبول کتابوں میں شمار ہوتا ہے. اس میں برطانیہ اور امریکہ میں بھی وہ اس کا انگلش ورژن ایڈیشن جو ہے وہاں ہے، اور پڑھا جا رہا ہے، اس کا رسپانس مل رہا ہے. یہ بڑی بات ہمارے ساتھ آئی ہے. اور آپ جو ہے ڈیبیٹر بھی ہیں، اور ہمدرد شورا میں بھی آپ بڑی گرما گرمی سے آپ بات کرتے ہیں، اور انہی موضوعات پہ بولتے ہیں. جس طرح بھی آپ نے بتایا ہمیں کہ میں میگزینز میں بھی لکھتا ہوں. ایکسپریس میں ایک روزنامہ ایکسپریس ہے، اس میں جو ہے آواز وطن کی عنوان سے آپ کے کالم بھی لکھتے ہیں، میگزین سے بھی تعلق ہے. بہت سارے حوالے ہیں ایک شخص میں، نہ جانے کتنی جہت ہیں. اور یہ جو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک شخص کیا ہے، یہ تو پوری انجمن ہے. پورا جو ہے یہ خود دبستان ہے، بلکہ کلیات ہے دبستانوں کا. تو یہ بڑی خوشی ہوئی کہ آج ہم نے یہ موقع رکھا، آپ کو مدعو کیا، یہاں آپ سے باتیں کی، کراچی کے حوالے سے باتیں کی. کچھ ہم نے اپنے دکھ درد ہوئے ان کے سوال بن کے ان کے سامنے رکھے، اور انہوں نے پرعزم جواب دیا ہے، امید کی کرن دکھائی ہے، حوصلہ دیا ہے کہ ہمارے اچھے دن ہیں اور ہمیں نظر آ رہے ہیں، بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور کراچی سنورے گا، بنے گا. اور یہ انجن ہے پوری ترقی کا، ملک کی ریونیو جنریٹر ہے. اور اگر یہ صحیح چلتا ہے، اور اس کے دشمنوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور ان کو ناکام بنانا چاہیے، یہ تاکہ امن و سکون کی فضا میں کراچی ترقی کر جائے. تو اس کی ایک بات کھلی ہے کہ پورا ملک ترقی کرے گا. اور ان کے جو عنوانات ہیں، آواز وطن، ظاہر ہے کہ آپ تو آواز وطن ہیں، آپ پاکستان کی آواز ہیں، اس کو آپ نے جو ہے آواز بلند کی ہے، اور اس پہ تو سلوٹ بنتا ہے آپ کو کہ وہ آپ کو ستائش کی جائے، سراہا جائے، تحسین کی جائے، اور موقع فراہم کیا جائے کہ پلیٹ فارم سے آپ تو بات کرتے رہیں، لوگ بتاتے رہیں کہ اس گمبھیر فضا میں بھی آپ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. اور انگلش کا جو ورژن ہے اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ کراچی کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا پیش منظر کیا ہے، اور اس میں کیا مسائل ہیں اس کے. اور یہ تو انڈسٹریل سٹی بھی ہے نا، اس کی تو ترقی کے لیے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو اس کی پوٹینشل کیا ہے. پوٹینشل کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا ہے. تو ہم کو اس بات کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اگر آپ ہم کو فیڈ بیک دیں، یہ بتائیں کہ آج کے پروگرام میں آپ نے کیا جانا، کیا جاننا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی کس طرح ستائش ہونا چاہیے. یہ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جہانگیر سید کو، اپنے مہمان گرامی ہمارے جناب عثمان دموہی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ
پھر کسی پروگرام میں آپ کو مدعو کیا جائے گا، بات کی جائے گی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.